محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اللہ لا یموتون بل ینقلون من دار الی دار، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، رجب شریف کا یہ مبارک مہینہ جس کی 6 تاریخ کو سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا عرس پاک اجمیر کی دھرتی پر دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اور خواجہ کے دیوانے دنیا کے جس کونے گوشے میں آباد ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طریقے پر فاتحہ دلاتے ہیں۔ کچھ دیوانے ایسے بھی ہیں جو دور دراز کا سفر کر کے خواجہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مزار پہ جانا درست ہے یا نہیں، یہی ہمیں سمجھنا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس روایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس روایت کو حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی مشہور و معروف کتاب تفسیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 427 پر نقل کیا ہے کہ اولیاء اللہ لا یموتون، یعنی اللہ کے اولیاء مرتے نہیں ہیں، بل ینقلون من دار الی دار، بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر وہ منتقل ہو جاتے ہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر چلے جاتے ہیں، یعنی اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 427 کی یہ روایت ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ انتقال کرنے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا مسلک اور مذہب ہے کہ ہم اولیاء اکرام کو زندہ مانتے ہیں، مردہ نہیں مانتے ہیں۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، منافق کی آنکھوں پہ پردہ ہے واللہ، ہمیشہ سے دل اس کا مردہ ہے واللہ، مگر سنیوں کا عقیدہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تفسیر کبیر کی اس روایت سے جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کے ولی مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، تو زندہ جو ہوتا ہے وہ سنتا بھی ہے۔ اب اولیاء اکرام یقیناً سنتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم یہی مانتے ہیں کہ اولیاء اکرام کی مزار پہ جانا جائز ہے، درست ہے، وہ ہماری حاضری کو دیکھتے ہیں، ہماری فریاد کو سنتے ہیں۔ آئیے ذرا تاریخ کے حوالے سے سماعت کرتے ہوئے چلیں، اور میں اپنی اس ٹاپک کو ذرا مضبوط کر دوں۔ راحت القلوب صفحہ نمبر 52 کی روایت ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے زبردست ولی کامل ہیں۔ بابا فرید گنج شکر کو کون مسلمان نہیں جانتا؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، وصال ظاہری ہو گیا، آپ کو دفن کر دیا گیا، تو میں ایک مرتبہ آپ کی مزار پہ حاضری دینے کے ارادے سے پہنچا، اور مزار کے پاس بیٹھ کر میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی مزار پہ جانا جائز اور درست ہے، تبھی حضرت بابا فرید تشریف لے گئے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مزار پہ بیٹھ کر، قبرستان میں جا کر، قبر پہ بیٹھ کر قرآن خوانی کرنا یہ بھی جائز اور درست ہے، تبھی تو اللہ کے ایک ولی نے ایک ولی کے در پہ بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں خواجہ غریب نواز کے آستانے پر بیٹھ گیا اور قرآن پاک کی میں نے تلاوت شروع کر دی۔ سورہ کہف یا سورہ مریم کا کوئی ایک حرف غلطی سے مجھ سے چھوٹ گیا، خواجہ غریب نواز کے مزار پاک سے آواز آئی، بیٹا فرید
तुम्हारा फलां हर्फ छूट गया है, उसे पढ़ लो। हजरात गौर कीजिए, मज़ार अनवर से आवाज़ आ रही है, बेटा फरीद फलां हर्फ छूट गया है, दोबारा पढ़ लो। ये वही कह सकता है जो जिंदा होगा। अगर ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा न होते तो मज़ार पाक से ये आवाज़ कैसे आती। हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, जब मैंने मज़ार पाक से इस आवाज़ को सुना, मैंने फ़ौरन वो हर्फ दोबारा पढ़ लिया, और जैसे ही मैंने हर्फ पढ़ लिया, कब्र अनवर से फिर आवाज़ आई, बेटा फरीद माशा अल्लाह बहुत उम्दा तुम कुरान पढ़ते हो। हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि फिर मैं अब तिलावत को आगे बढ़ाते हुए मैंने पूरे कुरान की तिलावत कर ली। जब पूरा कुरान पढ़ के जब मैं फारिग हो गया, मैंने ख्वाजा की बारगाह में अर्ज़ किया कि ऐ मेरे ख्वाजा, मुझे बताइए कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ, मुझे मालूम नहीं कि मैं जन्नत में जाऊँगा या जहन्नम में जाऊँगा। तो हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि बारगाह ख्वाजा में ये सवाल करने के बाद मैं खामोश हो गया कि देखूँ क्या जवाब मिलता है। हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि कब्र अनवर से आवाज़ आई, बेटा फरीद जो तेरी तरह से नमाज पढ़ेगा, जो तेरे जैसी नमाज पढ़ेगा, जो तेरी तरह अच्छी आवाज़ में कुरान की तिलावत करेगा, वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला कि ख्वाजा के दर पे जो जाता है, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज उसे देखते हैं, उसे पहचानते हैं, जो फरियाद करता है उसे भी वो सुनते हैं। यहाँ तक के ख्वाजा गरीब नवाज ने यह भी जान लिया कि मेरे दर पे कौन बैठा है, बाबा फरीद है। ये भी जान लिया कि आने वाले का नाम क्या है, बाबा फरीद है। ये भी जान लिया क्या कर रहा है, यानी कुरान की तिलावत कर रहा है। ये भी समझ लिया कि गलत पढ़ रहा है, इस्लाह भी फरमा दी। इतनी सारी बातों को जाहिर कर दिया ख्वाजा गरीब नवाज ने। इससे ये पता चलता है कि अल्लाह के औलिया मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा हैं, अपनी मज़ारों में आज भी जिंदा हैं। और जो लोग औलिया इकराम की मज़ार पे जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, दरूदो सलाम पढ़ते हैं, इन आवाज़ों को अल्लाह के मुक़द्दस औलिया इकराम अपनी मज़ार में रहकर सुनते हैं। इसीलिए हज़रत अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा ने क्या ही खूब नकल किया है कि औलियाउल्लाह ला यमूतून, यानी अल्लाह के औलिया मरते नहीं हैं, बल यनकुलूना मिन दारिन इला दार, बल्कि एक घर से दूसरे घर मुंतकिल हो जाते हैं। हजरात, इस रिवायत से यह भी पता चलता है कि ख्वाजा का दर हो, चाहे बाबा का दर हो, चाहे अल्लाह के किसी भी वली का दर हो, वहाँ जाना जायज़ और दुरुस्त है, नाजायज़ और हराम नहीं है। बाबा फरीद पाक पट्टन पाकिस्तान के रहने वाले हैं। पाक पट्टन से चलकर हिंदुस्तान में ख्वाजा के दर पे हाजिरी देकर बाबा फरीद ने यह सनद दे दी सुन्नियों को कि सुन्नियों, अल्लाह के वलियों की दर पे हाजिरी देना ये जायज़ है, मैं भी चल के आता हूँ, तुम भी चल कर के आओ। यहीं तक महदूद नहीं, दूसरी रिवायत समाप्त करते हुए चलें। सबे सनाबिल शरीफ सफ़ा नंबर 142 की रिवायत है, हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन औलिया, जिनका मज़ार पाक दिल्ली की सरजमीन पर है, जिसे निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से हर मुसलमान जानते हैं। हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो औलिया इकराम से बेपनाह अक़ीदत और मोहब्बत रखा करते थे। इसी अक़ीदत और मोहब्बत की वजह से हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मज़ार पे हाज़िरी दिया करते थे। हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन अलैहिर्रहमत व रिज़वान बयान करते हैं कि मैं हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत रखता था और उनकी मज़ार पे हाज़िरी दिया करता था, लेकिन कभी मैं आस्ताने की चौखट से आगे नहीं बढ़ा। आस्ताने की चौखट पे खड़े होकर फातिहा, दुरूद, सलाम जो कुछ पढ़ना होता पढ़ता, वापस आ जाता। और बयान करते हैं कि इसी मामूल के मुताबिक मैं हाज़िरी देता रहा। एक रोज़ बयान करते हैं कि जैसे ही मैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दर पे हाजिर हुआ, सलाम पेश किया, दरूदो सलाम पढ़ा,
فاتحہ پڑھا اور جب فاتحے وغیرہ سے فارغ ہوا آستانے کے باہر چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر میں اپنے معمول کے مطابق فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ جب فاتحے سے میں فارغ ہوا میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں آستانے کے باہر سے فاتحہ پڑھتا ہوں، آستانے کے اندر نہیں جاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو میرے آنے کی خبر نہ ہوتی ہو۔ تو حضرت بابا نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک سے آواز آئی کہ اے نظام الدین مرا زندہ پندار چو کھیشتن، یہ فارسی کی عبارت ہے، مرا زندہ پندار چو کھیشتن، مطلب یہ ہے کہ اے نظام الدین تم مجھے اپنے جیسا ہی زندہ گمان کرو، تم مجھے اپنے جیسا ہی زندہ سمجھو، میں مردہ نہیں ہوں۔ تم آ کے آستانے پہ درود و سلام پڑھ کر فاتحہ پڑھ کر جاتے ہو، میں تمہارے درود و سلام کو سنتا ہوں، تمہارے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ جب تم آتے ہو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور کیجئے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہوں، چاہے خواجہ غریب نواز ہوں، چاہے اللہ کے کوئی بھی ولی ہوں، اللہ کے ہر ولی اپنی مزار میں زندہ ہیں۔ جب اللہ کے اولیاء اکرام کا یہ عالم ہے تو اللہ کے مقدس انبیاء اکرام کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرم اللہ علی الارض، یعنی اللہ نے حرام کر دیا زمین پر ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ نبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ حضرات یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے جس کو ہمارے نبی نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، یعنی سڑائے اور گلائے۔ زمین کو یہ پاور نہیں دیا گیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو سڑائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ میں نہیں، اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اکرام بھی زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں۔ اور ہمارے اولیاء اکرام کے اعمال سے، ان کے کاموں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اکرام کی مزار پہ جایا کرتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے، درود و سلام پڑھتے تھے، اور یہی ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم بھی اولیاء اکرام کی مزار پہ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یقیناً یہ جائز اور درست ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی بیان کرتے ہیں اولیاء اللہ لا یموتون، یعنی اللہ کے اولیاء مرتے نہیں ہیں، بل ینقلون من دار الی دار، بلکہ ایک گھر سے دوسری گھر منتقل ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے اولیاء زندہ ہیں۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، منافق کی آنکھوں پہ پردہ ہے واللہ، ہمیشہ سے دل اس کا مردہ ہے واللہ، مگر سنیوں کا عقیدہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے، غوث و خواجہ کا نام لیتے ہیں، رات دن صبح و شام لیتے ہیں، مشکلیں سر پہ گر آئیں نذیر، انہی ناموں سے کام لیتے ہیں۔ یقیناً ہم سنیوں کا یہ اصول ہے، یہ رول ہے کہ جب کوئی مشکل گھڑی آتی ہے، کوئی پریشانی پیش آتی ہے، تو ہم اللہ کے اولیاء اکرام کو، اللہ کے انبیاء اکرام کو یاد کرتے ہیں اور اپنی پریشانی حل کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ جائز اور درست ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنیت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبسکرائب کیجئے ARQ اسلامک نیوز چینل کو، بیل آئیکن پر پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آل کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔